وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہا ہے، قصد کس کا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف، نرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی۔ وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر۔
فتولا برکن ہی، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھی. فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو. فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم جیسے جو بانجھ ہے عورت یا مرد بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی. وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے. اس قیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں. فَأَطَاعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چنگھار نے آ پکڑا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو نہ وہ کھڑے ہوں گے کہ قابل رہ سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ دیتے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے. اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا. حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام. باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے. اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات. یہ شروع میں آئی ہیں، بعد میں آئی ہیں وہ طویل. ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. اوسع یوسع، یہ باب افعال ہے. وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع. واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے. اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس. یا موسع ہے، وسعت دینا، چونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا. آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے. علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اپنے خلق میں، تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا. کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ ہر شے کے جوڑے بنائے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. نصیحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو جلد از جلد، دیر نہ لگاؤ. کیا پتا کہ فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس. دوڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.